بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو واقعہ معراج کا بیان ہوگا۔ اس لیے معراج سے متعلق سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ معراج کا واقعہ اس کے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ زمینی سفر کا ہے اور دوسرا مرحلہ زمین سے آسمان اور آسمانوں سے اوپر تک کا سفر ہے۔ زمینی سفر مسجد حرام سے شروع ہو کر بیت المقدس پر ختم ہوتا ہے اور پھر بیت المقدس سے آسمانی سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ سفر کروایا۔ آپ مسجد حرام سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور پھر بیت المقدس سے آسمان اور اس کے اوپر تک کا سفر ہوا۔ اس سفر کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس سفر کے تفصیلات اور اس کی جزئیات کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سفر کے سلسلے کی شروعات بیان کروں اور واقعات آپ کے سامنے بیان کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمارے اور آپ کے علم میں یہ بات لائی جائے کہ معراج اور اسراء کا یہ واقعہ کب پیش آیا، کن حالات میں پیش آیا، اور جس وقت پیش آیا اس وقت میں اس واقعے کے پیش آنے کی معنویت کیا تھی اور حکمت کیا تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی جب نازل ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر شریف 40 سال تھی۔ پھر مسلسل 3 سال تک
آپ کو اسلام کی عام تبلیغ کا حکم نہیں ملا۔ 3 سال کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ آپ کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، اب آپ اس ذمہ داری کو پورا کیجیے اور شروعات اس کی اپنے گھر سے کیجیے۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ نے وہاں سے دعوت کا کام شروع کیا، پھر اس کا چرچا ہونے لگا۔ ابتدا میں تو مشرکین مکہ نے کچھ زیادہ توجہ نہیں دی، سنتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ بس ایک آواز ہے، کچھ دنوں تک یہ آواز اٹھے گی پھر ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دعوت تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ایک کے بعد دیگرے لوگ اسلام کے حلقے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کو فکر لاحق ہوئی اور اسلام کے راستے کو روکنے کی کوششیں ان کی طرف سے شروع ہوئیں۔ بالکل ابتدا ہی میں ان لوگوں نے مظالم کا سلسلہ شروع نہیں کیا، ایذا رسانی کا سلسلہ شروع نہیں کیا، آغاز ہنسی مذاق ٹھٹھا اڑانے سے کیا۔ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا اڑاتے تھے۔ وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ کہتے تھے یہی وہ ہیں جن کے اوپر ان کے کہنے کے مطابق اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ دیوانے ہیں۔ اور جب کسی ایسی مجلس سے گزرتے تھے جہاں ایمان والے بیٹھے ہوتے تھے اور ابتدا میں وہ لوگ ایمان لائے تھے جو کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، تو بڑی حقارت سے ان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ارے یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہمارے درمیان سے اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تھے تو اس طرح گھورتے تھے اور سرخ سرخ آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ اپنی نظروں کے ذریعے ہی آپ کو گرا دیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ تو ابتدا میں یہ حال تھا، لیکن جیسے جیسے اسلام کا دائرہ بڑھتا گیا مکہ والوں کی تشویش بھی بڑھتی گئی اور پھر ایذا رسانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آغاز تو ان مسلمانوں سے کیا جو کمزور تھے، جن کے پیچھے نہ ان کا اپنا خاندان تھا نہ قبیلہ تھا، بلکہ وہ کسی کے غلام تھے۔ سب سے پہلے ان کو مشق ستم بنایا گیا،
پھر دھیرے دھیرے یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور وہ لوگ بھی زد میں آنے لگے جن کا اپنا خاندان مکے میں تھا، ان کا اپنا قبیلہ تھا، وہ معزز قبیلے کے معزز فرد تھے، ان کو بھی ستایا جانے لگا، ان کو بھی تکلیفیں دی جانے لگی۔ لیکن ابھی ان کو حوصلہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ ڈالیں اور آپ کے خلاف کوئی سخت کارروائی کریں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آپ کے سب سے بڑے پشت پناہ آپ کے چچا ابو طالب ہیں، اور ابو طالب خاندان بنو ہاشم کے سربراہ ہیں، مکہ کے ایک معزز سردار ہیں، ان کا گھرانہ معزز ہے، وہ خود معزز ہیں، مکے میں ان کا احترام ہے، اور ابو طالب کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھل کر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے جا سکتے، اس لیے ان لوگوں نے ابو طالب سے بات کرنا ضروری سمجھا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابو طالب کے پاس وہ وفد کی شکل میں کئی مرتبہ آئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے۔ آخر میں یہاں تک ان لوگوں نے کہا کہ مکے کا یہ بڑا سردار ہے، اس کا یہ بڑا ہونہار بیٹا ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم محمد کو قتل کر دیں۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ تم نے کتنی بڑی ناانصافی کی بات کی کہ تمہارے بچے کو تو میں پالوں، اس کی پرورش کروں، اور تم میرے بھتیجے کو قتل کر دو، قتل کرنے کے لیے میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے یہ سمجھ لیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب ان دونوں خاندان کے لوگوں کو جمع کیا۔ اس میں وہ لوگ بھی تھے جو ایمان لے آئے تھے اور خاندان کے وہ لوگ بھی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو طالب نے ان دونوں خاندانوں سے یہ کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا اور دشمنوں سے انہیں بچانا۔ جو ایمان لائے تھے وہ تو ہمہ وقت تیار تھے، لیکن جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ کے ساتھ ان کا خاندانی یا نسبی رشتہ تھا، وہ بھی اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم آپ کی حفاظت ہر حال میں کریں گے، سوائے ایک شخص کے، اور وہ آپ کا حقیقی چچا ابو لہب تھا، جس نے اس وقت بھی آپ کی مخالفت کی۔ سب سے پہلی مخالفت کرنے والا آپ کا چچا ابو لہب ہی تھا۔ اس وقت بھی اس نے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے سے ہٹ کر آپ کی مخالفت کی۔ ایک طرف یہ واقعہ ہوا، اور اس سے کچھ ہی پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لا چکے تھے، اور اس کے چند ہفتوں بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے۔ ان تمام واقعات نے قریش مکہ کو اس مسئلے پر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیا کہ حضرت حمزہ جیسا بہادر، حضرت عمر جیسا جری، یہ دونوں حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں، اور
بنو ہاشم اور بنو مطلب آپ کی حمایت اور آپ کی مدد پر کمر بستہ ہو چکے ہیں. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا آسان نہیں ہے. مکہ کی گلیوں میں خونریزی ہوگی اور خون بہے گا. کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ایمان لانے والوں کو مجبور کر دیا جائے. نبوت کے 7ویں سال یعنی آپ کی بعثت کے 7 سال پورے ہو چکے تھے تو مکہ والوں نے بیٹھ کر آپس میں ایک معاہدہ کیا. آپ کا، آپ کے ماننے والوں کا اور جو آپ کے حمایتی اور مددگار تھے ان سب کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا کہ ان لوگوں سے نہ کوئی لین دین کیا جائے گا، نہ میل جول رکھا جائے گا، نہ ان کے درمیان شادی بیاہ کیا جائے گا. ہر طرح سے ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا. اور یہ بائیکاٹ کیا گیا اور ایک معاہدہ لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا گیا. اس بائیکاٹ کے معاہدے سے ایمان والوں کو کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، کتنی اذیتیں انہیں جھیلنے پڑی، فقر و فاقہ کی کیسی کیسی نوبت آئی. یہ سب سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. یہ 3 سال تک یہ معاہدہ چلا. اتنا سخت معاہدہ، ظالمانہ معاہدہ، لیکن ایک بھی ایمان والا بھوک سے پریشان ہو کر، فقر و فاقے سے پریشان ہو کر، اس تنگ دستی سے پریشان ہو کر، اس بائیکاٹ سے پریشان ہو کر کے ایمان اور اسلام سے نہیں پھرا. سب جمے رہے، قائم رہے. اس بائیکاٹ کے زمانے میں بھی خطرے ہمہ وقت آپ کی زندگی پر مڈلاتے رہتے تھے کہ کب آپ کے اوپر حملہ ہو جائے اور دشمن اپنی چالوں میں کامیاب ہو جائیں. ابو طالب کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب رات کا وقت ہوتا تھا اور لوگ اپنے اپنے بستروں پر سو جاتے تھے تو ابو طالب کہتے تھے محمد تم بھی جاؤ اپنے بستر پر سو جاؤ. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سو جاتے تھے اور سناٹا چھا جاتا تھا تو ابو طالب بھتیجے کو جگاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھتیجے تم یہاں سے اٹھو. آپ کو آپ کے بستر سے اٹھا کر آپ کے بستر پر اپنے کسی بیٹے کو، اپنے کسی دوسرے بھتیجے کو، اپنے کسی دوسرے عزیز رشتہ دار کو سلا دیتے تھے اور آپ کو دوسری جگہ سلا دیتے تھے. منشا یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی دشمن درمیان میں موجود ہو اور رات کی تاریکی اور نیند سے فائدہ اٹھا کر وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے دھوکہ دیا جا سکے، اسے فریب دیا جا سکے اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جا سکے. ان حالات میں یہ 3 سال گزرے. 3 سال گزرنے کے بعد یہ معاہدہ اس کو دیمک چاٹ گئی اور پھر اللہ نے اپنے کچھ بندوں کے دلوں میں رحم ڈالا. انہوں نے تحریک کی اور ان کی تحریک کے نتیجے میں یہ معاہدہ چاک ہوا اور دیمک کی نظر ہو گیا. میں بہت سرسری انداز میں ان واقعات کا ذکر کر رہا ہوں. اس درمیان میں بہت سارے واقعات بھی پیش آئے، ظلم و ستم کی
بہت سی کہانیاں وجود میں آئیں اور ایسے ایسے مظالم ایمان والوں پر ڈھائے گئے کہ جن کو سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالآخر یہ معاہدہ ختم ہوا اور آپ شعب ابی طالب سے باہر آئے۔ وہاں سے باہر آنے کے کچھ ہی مہینوں کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ابو طالب کے انتقال کے کچھ ہی دنوں یا کچھ مہینوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ وہ دو ہستیاں تھیں جو شروع سے ہی آپ کی مددگار تھی، آپ کی حمایت کرنے والی تھی۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے سب کچھ آپ کی ذات پر لٹا دیا تھا، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جو کیفیت آپ کے اوپر طاری تھی اور جو کچھ گھبراہٹ کی کیفیت تھی، اس میں تسلی دینے والی، ڈھارس بندھانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی۔ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جا کر ملوانے والی حضرت خدیجہ ہی تھی۔ اپنا مال آپ کے اوپر لٹانے والی حضرت خدیجہ ہی تھی، جو مکہ کی سب سے بڑی تاجر خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ان قربانیوں کا اللہ کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر قیام پذیر ہوتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ لے کر آپ کے پاس تشریف لے جاتی تھی۔ ایک دن وہ لے کر جا رہی تھی، جبریل امین نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ خدیجہ آ رہی ہے اور وہ اپنے برتن میں فلاں فلاں کھانے کی چیزیں لا رہی ہیں، جب وہ آ جائیں تو ان سے کہیے کہ اللہ انہیں سلام عرض کرتا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ ہیں۔ اور دوسری طرف چچا ابو طالب ہیں، جو شروع سے اور مرتے دم تک آپ کے پشتیبان بن کر کھڑے رہے، آپ کے حامی اور مددگار بن کر کھڑے رہے۔ آج یہ دونوں مددگار بھی نہیں رہے۔ مکہ کا بچہ بچہ آپ کا دشمن، گھر گھر میں آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور حامی اور ناصر جو تھے وہ ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ کیا حالت رہی ہوگی؟ اسی لیے اس سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھا، غم کا سال۔ پھر آپ نے ارادہ کیا کہ مکہ والے تو بات سنتے نہیں، یہاں سے کچھ 50-60 میل کے فاصلے پر دوسرا شہر طائف ہے، وہاں جایا جائے، شاید وہاں کے لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں۔ آپ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر وہاں تشریف لے گئے، لیکن طائف کا واقعہ مشہور ہے کہ تینوں سرداروں نے آپ کی بات نہیں سنی، مذاق اڑایا، اور پھر شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو آپ کا مذاق اڑاتے تھے، گالیاں بکتے تھے، راستے میں چلتے ہوئے آپ کے اوپر پتھر برساتے تھے۔ آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، جوتے خون سے بھر گئے۔ اس حالت میں آپ طائف سے باہر نکلے
اور 2-3 میل کے فاصلے پر ایک انگور کا باغ تھا، وہاں جا کر آپ نے پناہ لی۔ بہرحال واقعہ بڑا تفصیلی ہے، میں اس دور کے بس سرسری حالات آپ کے سامنے لا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا اور کن حالات میں پیش آیا۔ سارے سہارے دم توڑ چکے تھے، ذلت اپنی انتہا کو پہنچ رہی تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، مکہ میں کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ طائف ایک امید لے کر آپ تشریف لے گئے تھے، لیکن وہ امید بھی آپ کی ٹوٹ چکی تھی۔ کہتے ہیں جب اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آدمی اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے راستے میں بچھا دیتا ہے، سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ اپنے ایسے بندوں کو عزت کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ طائف سے واپسی کے بعد اب دیکھیے سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ابھی آپ مکہ نہیں پہنچے ہیں، راستے میں ایک جگہ مقام نخلہ آتی ہے، آپ وہاں چند دن قیام فرماتے ہیں۔ مکہ اور طائف کے انسانوں سے مایوسی بڑھ گئی ہے، لیکن مقام نخلہ میں قیام کے دوران آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ جناتوں کی ایک جماعت وہاں آئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 7 یا 9 تھے، اور یہ نکلے تھے کس لیے؟ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی بعثت سے پہلے یہ شیاطین اور اجنہ آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور فرشتوں کے درمیان جو سرگوشیاں ہوتی تھی ان کو سنتے تھے، اور ان سنی ہوئی باتوں میں اپنی طرف سے کچھ باتیں ملا کر اس دنیا میں آ کر کاہنوں اور نجومیوں کو بتاتے تھے اور وہ پیشین گوئیاں کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کی بعثت ہوئی تو ان شیاطین اور اجنہ کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا۔ یہ اوپر جانے کی کوشش کرتے تھے تو ان کے اوپر بجلیاں ماری جاتی تھی۔ جب یہ واقعات پیش آنے لگے تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے آسمانوں تک ہماری رسائی روک دی گئی ہے۔ اسی تلاش میں یہ لوگ نکلے تھے، انہی میں کی ایک جماعت مقام نخلہ میں پہنچی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے خاموشی سے قرآن کی تلاوت سنی اور پھر سننے کے بعد جا کر اپنی قوم تک وہ پیغام پہنچایا، جو پیغام انسانوں نے نہیں سنا تھا، جس پیغام پر مکہ والوں نے کان نہیں دھرا تھا، جس پیغام پر طائف والوں نے کان نہیں دھرا تھا، اللہ تعالی اب اس مخلوق کو کھڑا کر رہے ہیں۔ وہ اب حلقہ بگوش اسلام ہو رہی ہے اور آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام اپنی قوم میں پہنچا رہی ہے۔ اب جناتوں میں تبلیغ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناتوں کے وفود آتے رہے، مکی زندگی میں بھی آئے
اور مدنی زندگی میں بھی جناتوں کے وفود کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے آتے رہے اور پھر اپنی قوم میں جا کر کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ بہت سے واقعات جناتوں کی آمد کے حدیث کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں اور فقہا نے ان سے بہت سے مسائل بھی نکالے ہیں۔ بہرحال اس بے سہارگی کی حالت میں ایک طرف تو جناتوں میں اب اسلام کی دعوت ہو رہی ہے اور دوسری طرف اب اسلام کا نور مدینے میں بھی چمکنے والا ہے۔ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد کے ہی یہ دونوں واقعات ہیں کہ مدینے کے لوگ، اوس اور خزرج کے لوگ آپ سے ملاقات کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور آپ کو اپنے یہاں لے جانے کی پیشکش فرماتے ہیں۔ ان حالات میں معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ معراج کا واقعہ دراصل آپ کی مکی زندگی، جو مکہ والوں کا ظلم اور جور اور ستم سہتے سہتے گزری تھی، گویا وہ ایک تاریک رات تھی اور ہجرت اس تاریک رات کی گویا صبح ہونے والی تھی۔ اس تاریک رات کے خاتمے اور صبح کا سورج طلوع ہونے کے درمیان یہ واقعہ معراج پیش آ رہا ہے، اور گویا اللہ کی طرف سے اب یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ظلم و ستم کی آندھیاں تھم جائیں گی، تاریکیاں چھٹ جائیں گی، ظلمت کافور ہو جائے گی، اسلام کا نور اب پھیلے گا اور آپ کا مقام اور مرتبہ جو مکہ والوں نے نہیں سمجھا، طائف والوں نے نہیں سمجھا، آپ کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو اس زمین سے اٹھا کر کے آسمانوں تک لے جائے گا اور آسمانوں میں بھی وہاں تک لے جائے گا جہاں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے اور نہ آئندہ کسی کی وہاں تک رسائی ہو سکے گی۔ تو معراج، ایسے مرحلے پر معراج کا یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ کی عمر شریف 52 سال تھی، یعنی نبوت کے 12ویں سال۔ مہینہ کون سا تھا؟ 12واں سال تھا یا 10واں سال تھا یا 11واں سال تھا یا 12 سال 2 مہینہ، 12 سال 3 مہینہ، 12 سال 6 مہینہ؟ مہینہ کون سا تھا؟ رجب کا تھا، رمضان کا تھا، ربیع الاول تھا، ربیع الاخر تھا یا شوال تھا؟ اتنے اختلافات ہیں۔ یعنی حتمی طور سے نہ کوئی سال متعین کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی مہینہ متعین کیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی دن اور رات متعین کی جا سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں۔ جو واقعہ معراج کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ خاص طور سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، جس کو عام طور سے اسرا کہا جاتا ہے، اور وہاں سے آسمانوں کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔
معراج اس لیے کہا جاتا ہے کہ معراج کے معنی عربی زبان میں سیڑھی کے آتے ہیں. مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر سیڑھی کے ذریعے آپ کو کروایا گیا ہے، اس لیے اسے معراج کہا جاتا ہے. لیکن عام طور سے دونوں سفروں پر لفظ معراج اکٹھا بول دیا جاتا ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں کی سیر، اس پر معراج کا لفظ بولا جاتا ہے. تو یہ واقعہ قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، اور یہ آپ کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے اور بڑا معجزہ ہے. ہمارے اس ملک میں بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے معجزات کا انکار کیا ہے. ان میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جو علمی لحاظ سے بڑی قابل احترام شخصیت سمجھی جاتی ہے، لیکن معجزات کے انکار کا فتنہ اسی شخصیت نے ہندوستان میں شروع کیا ہے، اور وہ ہیں سر سید احمد خان. علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی یا جو کالج تھی وہ قائم کر کے ملت کے اوپر یہ احسان تو کیا ہے تعلیم کی لائن سے، لیکن جو گمراہی کا بیج سر سید احمد نے بویا تھا، معجزات کا انکار، معجزات کا انکار، فرشتوں کا انکار، جناتوں کا انکار، یہ بیج تناور درخت بنا، اور رفتہ رفتہ اسی بیج سے جو درخت تیار ہوا اس کا جو پھل آیا وہ غلام احمد پرویز کی شکل میں پاکستان میں آیا، اور وہیں سے فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو اہل قرآن کہنا شروع. یہ بیج وہیں سے بویا گیا. بہرحال معراج کا بھی انہوں نے انکار کیا تھا، بہت سارے لوگوں نے انکار کیا، لیکن میرے دوستو اس واقعے کا انکار قرآن کا انکار ہے، احادیث مبارکہ کا انکار ہے. اب اس واقعے کی تفصیلات کیا ہیں، یہ سفر کیسے ہوا، اور اس سفر میں کیا کیا چیزیں آپ کو دکھائی گئیں، کہاں کہاں سے آپ کو گزارا گیا، کن انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی، کہاں کہاں ہوئی، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ پر رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو ہدایت کے نور سے ہماری زندگیوں کو اللہ منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب